یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے یہ بات عرض کرتے ہوئے کہ مولانا عاطف الرحمٰن اسمبلی کی اس بحث کے بعد پارلیمنٹ نے میں اس بل کو وڈرا کر دیا۔ مسز اندرا گاندھی کے زمانے میں ایک خاص مقصد کے تحت مسلم پرسنل لا پر اٹیک شروع ہوا تھا اور قانونوں میں تبدیلی شروع ہوئی تھی۔ اسی مقصد کے تحت یہ آج کی مختصر سی محفل منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور جیسا کہ شروع ہی میں عزیزم جنید الرحمن ندوی نے اس کی وضاحت کی کہ لکھنؤ کے بجائے دہلی کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ جس وقت ہم لوگوں کے درمیان یہ مشورہ ہوا تو میں نے ہی یہ رائے پیش کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ اشاعت خاص طور پر ان حضرات تک پہنچے، ان کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہو جو صاحب فکر و دانش ہیں اور ان نازک حالات میں ملت کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، جو مسائل کو چیلنجز کو سمجھتے ہیں۔ ان کی تعداد اب اس وقت لکھنؤ کی بنسبت دہلی میں کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہ میری اس رائے کو قبول کیا میرے بڑوں نے، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ محفل یہاں منعقد ہو۔ جس وقت یہ بات چل رہی تھی میں اس وقت 1-2 دن کے لیے اپنے علاج کی غرض سے دہلی آیا ہوا تھا، ایک میٹنگ بھی تھی، اور میں محترم ڈاکٹر فاروق صاحب کے دولت کدے پر ہی قیام پذیر تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے دریافت کیا کہ کس سلسلے کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے بتایا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے ہی غریب خانے پر یہیں رکھ لیجیے، وہیں جو ایک تسمیہ آڈیٹوریم ہے اسی میں انعقاد ہو جائے گا، اس لیے کہ مختصر سی تعداد آپ بتا رہے ہیں۔ چنانچہ اسی کا فیصلہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس کی میزبانی بخوشی کروں گا۔ پھر اس کے بعد کچھ حالات ایسے پیش آ گئے، آپ کے علم میں ہیں، تو پھر یہ رائے بنی کہ یہاں غالب آڈیٹوریم میں، غالب اکیڈمی کے آڈیٹوریم میں یہ محفل منعقد ہو۔ میں اس وقت جب یہاں پہنچا مجھے تو کیونکہ اس کا جائے وقوع یاد نہیں تھا، تو مجھے تو گیٹ تک پہنچتے ہی احساس ہوا کہ یہاں کیسے پہنچیں گے لوگ۔ لیکن دروازے پر ہمارے اویس میاں نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے حال بھر چکا ہے، یہ آپ کی حسن طرب کی اور علم و دانش کی قدر کی علامت ہے، اور ملت کو جو مسائل درپیش ہیں اس سلسلے میں جو حساسیت آپ کو سب کو ہے یہ اس کی بھی علامت ہے۔ ہم لوگ 4 بھائی ہیں، 3 بھائی، ہم 2 بھائی رہ گئے، 2 بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب سے بڑے مولانا عاطف الرحمٰن اسمبلی، ان سے چھوٹے حفیظ نعمانی۔ یہ دونوں حضرت والد صاحب کی تربیت کا انہوں نے زیادہ حصہ پایا اور بہت کچھ عکس کیا۔ حفیظ نعمانی صاحب کا انتقال پہلے ہوا، ان کی وفات کے بعد الفرقان نے ان کی یاد میں بھی ذکر حفیظ شائع کیا، اور وہ اس وجہ سے نہیں شائع کیا کہ حفیظ نعمانی کی ذات کو کچھ خراج تحسین پیش کیا جائے، بلکہ ان کی زندگی کے کچھ پہلو تھے جس کے بارے میں میری شدید خواہش ہوئی کہ وہ اس وقت ملت کے سامنے آئیں، کیونکہ اب جو موجودہ نسل ہے
اور جو مقابلہ کر رہی ہے، جس کو کرنا چاہیے اور کرے گی، وہ زیادہ واقف نہیں ہے۔ عزیز نعمانی صاحب سراپا جماعت تھے، لیکن فسطائیت کی الغار کے مقابلے میں وہ مرد اہم تھی۔ غیر معمولی ہمت و جرأت اور استقامت کا ثبوت دیا انہوں نے جب سن 1965 میں ایک ایسے صحافی کو، جس نے بڑے بڑے اہل قلم کی گواہی کے مطابق البلاغ اور ہلال کی یاد تازہ کر دی تھی، اس کو ہتھکڑیاں لگا کر پولیس نے ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت اپنے گھر سے رات کی تاریکی میں گرفتار کیا اور دفتر کے 2 اعلیٰ کارکنوں اور ذمہ داروں کو بھی گرفتار کیا، اور اس نظام ملت کے خاص نمبر جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی یاد میں شائع ہو رہا تھا، اس کو ضبط کیا۔ میں اس وقت 10 سال کا ایک بچہ تھا، 90 میں پڑھتا تھا۔ کبھی کبھی جب ان کی کچہری میں پیشی ہوتی تھی تو مجھے خبر ہوتی تھی کہ آج ان کی پیشی ہے۔ وہ تھے تو بڑے بھائی، لیکن ہم لوگ سب ان کو ابو صاحب کہتے تھے۔ تو آج وہ ان کی پیشی ہوگی تو میں مدرسے سے آتا تھا تو کچہری راستے میں پڑتی تھی، تو کچہری سے گزر کر آتا تھا۔ میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ وہ حوالات میں کھڑے ہوتے تھے اور میں ان کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا تھا، اور وہ وہیں سے مجھے تسلی دیتے تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ اور کبھی کبھی کسی سپاہی کو خوشامد کرتے تھے کہ جاؤ اس بچے کو ذرا تسلی دو، یہ روئے جا رہا۔ میں اس وقت تک وہاں سے ہٹتا نہیں تھا جب تک وہ سراخوں سے پیچھے نہیں چلے جاتے تھے۔ پھر جب عدالت میں لائے جاتے تھے تو بھاگ کر وہاں جاتا تھا کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی اسی کے بہانے ہم کو اس وقت دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے پشت پر ان کے والد گرامی تھی، ان کے بڑے بھائی مولانا عاطف الرحمن تھے، اور ان کی عظیم اہلیہ، ان کی جو اس وقت ہمت ہم لوگوں نے خود دیکھی اور بعد میں بہت سنی، وہ ناقابل تصور ہے، اور اس کا بیان بہت لمبا وقت چاہتا ہے۔ مولانا عاطف الرحمن اسمبلی ایک عزیز ایسے والد کے فرزند تھے کہ جس نے بہت پہلے سے اندازہ کر لیا تھا کہ آزادی کے بعد اس ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ کسی اور کی گواہی تو شاید اتنی معتبر نہ ہو، لیکن جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے، جو 50 سال کے ان کے رفیق تھے، صدیق حمیم تھے، ہم اہل علم ان کو ثانی اثنین کہا کرتے تھے، انہوں نے ندوۃ العلماء کی عظیم مسجد میں تعزیتی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے کہا کہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آزادی سے بہت پہلے 2-3 شخصیتیں تھیں جو سمجھ گئی تھیں کہ آزادی کے بعد ہمارے اس ملک کا نقشہ کیا ہوگا۔ ان میں بلا شبہ ایک شخصیت حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کی تھی۔ انہوں نے یہ تک جملہ کہہ دیا اس تقریر میں کہ مولانا منظور نعمانی کو اندر یہ نہ ہوتے تو شاید یہ ملک اسپین بن چکا ہوتا۔ میں نے حضرت مولانا علی میاں اس کے بعد جب ہمارے گھر تشریف لائے تعزیت کے لیے تو میں نے ان سے درخواست کی، حضرت یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کہی ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ میں خانہ کعبہ حجر اسود پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار، اس لیے کہ اب اس کی بڑی تفصیلات ہیں، اس وقت میں آپ کے سامنے کیا کروں۔ یہ درد، یہ حمیت، یہ غیرت، یہ شناسائی، یہ اشنائی، یہ واقفیت، یہ احساس ذمہ داری، یہ گویا گھٹی میں پینے کو ملا تھا مولانا عاطف الرحمن اسمبلی کو۔ بالکل بچپن سے ان کے ذہن کی نشوونما ایسی ہوئی تھی۔ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ حضرت والد صاحب
اس ہجرت کر کے کہیں منتقل ہوئے تھے بہت عظیم نصب العین کی خاطر، تو اس وقت بھی وہ مولانا عاطف الرحمن سنبھلی کو، جو ان کی عمر اس وقت 13 سال یا 14 سال کی تھی، اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ اس وجہ سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس شخصیت کے تعارف کے لیے بھی الفرقان کا خاص نمبر شائع کیا جائے۔ میں پچھلے مہینوں میں کافی بیمار رہا، 2 مرتبہ اچھی خاصی لمبی مدت کے لیے اسپتالوں میں رہا، اس وجہ سے یہ تاخیر ہو گئی الفرقان کے اس خاص نمبر کے اشاعت میں۔ لیکن بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں تمام مرحوم نگار حضرات کا، اور ان تمام حضرات کا جنہوں نے حوصلہ افزائی کی اور ہمت بڑھائی کہ ہاں ضرور یہ کام ہونا چاہیے۔ ابھی 2-3 باتیں جو آئیں میں ان کے بارے میں کچھ مختصر 2-3 جملے کہہ دوں۔ اصل تو مجھے صرف شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن 2 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کچھ عرض کرنا مجھے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے محترم دوست مولانا ڈاکٹر رضی الاسلام رضوی صاحب نے مولانا عاطف الرحمن سنبھلی کے فقہی توسع کا ذکر کیا، بالکل صحیح ذکر کیا، لیکن میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فقہی توسع ان کو اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی سینئر اور بزرگ ترین علماء دیوبند میں تھے، اور علامہ انور شاہ کشمیری کے شاید شاگرد رشید اور سب سے زیادہ محبوب شاگرد۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی یہ تحریر آج بھی دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں موجود ہے کہ جو جماعت مجھے یہ ملی ہے جس میں 5 طلبہ تھے، یہ سب سے ممتاز ترین جماعت ہے میری پوری تدریسی زندگی میں، ایسے شاگرد مجھے نہیں ملے۔ ان شاگردوں میں ایک مولانا محمد منظور نعمانی تھے اور دوسرے مولانا یوسف بن نوری تھے، دونوں اپنے وقت کے بہت عظیم محدث ہوئے، عرب و عجم میں ان کی شہرت ہوئی۔ حضرت والد صاحب خود تحقیقی طور پر توسع کے قائل تھے، اور وہ جو عام طور پر بہت تشدد ہے اس کے وہ حق میں نہیں تھے۔ اس سلسلے کے بڑے دلچسپ واقعات ہیں، کاش کے وقت ہوتا تو میں سناتا۔ ایک وقت واقعہ سنائے بغیر رہا نہیں جا رہا۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث میرے استاد حضرت مولانا فخر الدین صاحب نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا کہ ایک بار وہ اور مولانا منظور نعمانی دونوں ایک ساتھ سفر میں تھے ریل میں، اور 3rd کلاس کا جو جنرل ڈبہ ہوتا ہے اس میں تھے، اور بہت زبردست بھیڑ تھی۔ اب سمجھ میں نہیں آنا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ اب ظہر کی نماز کے وقت آیا تو کچھ دیر انتظار کیا کہ بھیڑ کچھ کم ہو، اور پھر اسی مشکل میں انہوں نے ظہر پڑھی۔ پھر عصر کا وقت آیا تو اس میں انہوں نے اسی مشکل کے ساتھ عصر پڑھی۔ اب جب مغرب کا وقت آیا تو اب یہ پریشان ہوئی کہ اب کیسے پڑھیں، یہ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آخر حضرت والد صاحب نے مولانا فخر الدین صاحب سے کہا کہ مولانا ایسی حالت میں تو دونوں نمازوں میں جمع کرنا جائز ہونا چاہیے۔ تو مولانا فخر الدین صاحب نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو خود یہی سوچ رہا تھا مگر ڈر کے مارے نہیں کہہ رہا تھا، آپ شورا کے رکن ہیں، میں دیوبند کا نوکر ہوں، آپ مجھے نکلوا دیتے، اس لیے میں کہہ نہیں رہا تھا، بالکل ہونا چاہیے۔ والد صاحب نے کہا تو میں ڈر کے مارے نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، یوں ہی مجھ پر پتہ نہیں کیا کیا الزام لگتا ہے کہ یہ مودودیہ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے ہیں، اور اگر میں یہ کروں گا تو پتہ نہیں پھر آپ کیا فتویٰ دیں گے۔ اس طرح کے لطائف ان عظیم علماء کے درمیان رہا کرتے ہیں۔ ظاہر کہ یہ توسع کہاں ہو سکتا ہے یہ علماء جانتے ہیں، یہ وہ لوگ جو واقعی فقہ حدیث دونوں کے زبردست ماہر ہوں، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ توسع علامہ انور شاہ کشمیری سے ان لوگوں نے سیکھا تھا۔ اب یہاں اس کے دلائل اور شواہد اگر میں پیش کروں تو اور زیادہ وقت لگ جائے گا۔ یہ بہت زیادہ جو جمود ہے یہ اس درجے کے علماء میں پہلے بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، اور بہت زیادہ آزادی پسندی جو اس کے رد عمل میں ہوتی ہے وہ بھی علمی طور پر کوئی صحیح روش نہیں۔ بھائی صاحب کی ایک بات کا تذکرہ نہیں آیا، غالباً اس نمبر میں بھی شاید نہیں آیا۔
مسز اندرا گاندھی کے زمانے میں ایک خاص مقصد کے تحت مسلم پرسنل لا پر اٹیک شروع ہوا تھا اور قانونوں میں تبدیلی شروع ہوئی تھی۔ وہ لمبی لمبا پس منظر ہے۔ بنگلہ دیش کی جنگ کے بعد مسز گاندھی کو کچھ تانترکوں نے یہ کہا کہ ہمارا نشتروں کا علم یہ ہم کو بتاتا ہے کہ آپ درگا دیوی کی اوتار بن چکے ہیں، تب آپ کو دو کام کرنے ہیں، ایک اکھنڈ بھارت بنانا ہے اور ایک انڈیا کو ہندو راشٹر بنانا ہے۔ تو مسز گاندھی نے اس کی طرف جو پیش قدمی شروع کی تھی، اس سلسلے میں ایک پورا لائحہ عمل بنا تھا۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ، جو دستور کا حصہ ہے، جس کو ہم لوگ عام زبان میں مسلم پرسنل لا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ترتیب یہ بنائی کہ سب سے پہلے چلڈرن اڈاپشن بل پارلیمنٹ میں پیش کیا انہوں نے، کہ متبنہ بل کے سلسلے میں متبنہ کے سلسلے میں جس بچے کو نیپالک بنایا جائے، اس سلسلے میں شریعت کے قانون کو بدلا جائے۔ بس مجھے اتنا یہ بات کہنی ہے کہ جب بھی پارلیمنٹ میں کوئی بل پیش ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، کہ عام کال کی جاتی ہے کہ جن لوگوں کو اس بارے میں کوئی اظہار خیال کرنا ہو وہ کریں۔ مولانا عاطف الرحمن اسمبلی تک یہ خبر پہنچی، انہوں نے چلڈرن اڈاپشن بل پر ایک زبردست مقالہ لکھا، متبنہ کے سلسلے میں اسلامی شریعت کے قانون کی لاجک کیا ہے اور اس تبدیلی کے نقصانات کیا ہوں گے۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ کروایا گیا ڈاکٹر محمد آصف قدوائی مرحوم سے، جو بہترین انگریزی کے صاحب قلم تھے اور نظام ملت کے ایڈیٹر بھی تھے۔ انہوں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا، پھر وہ یہاں بھائی صاحب خود دلی آئے اور پارلیمنٹ کی اس سبجیکٹ کمیٹی میں وہ پیش ہوئے اور وہ بحث ہوئی، اور آج مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے یہ بات عرض کرتے ہوئے کہ مولانا عاطف الرحمن اسمبلی کی اس بحث کے بعد پارلیمنٹ نے میں اس بل کو وڈرا کر دیا۔ سبجیکٹ کمیٹی کی رپورٹ آئی کہ یہ بالکل ثابت ہے، ہم لوگ مطمئن ہیں اس بات پر کہ یہ بچے پر ظلم ہے اگر یہ کیا گیا۔ تو وہ کمیونیکیشن کے قائل تھے، اور بعد میں یو کے میں جانے کے بعد، عالمی ایک افق میں ان کے جانے کے بعد اس کے بہت قائل تھے کہ بھائی کنفرنٹیشن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور آئسولیشن بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل ہے کمیونیکیشن۔ اگر کمیونیکیشن سے مسئلہ حل نہ ہو تب دوسری تدبیروں پر جانا چاہیے۔ نظام ملت کا جو پہلا شمارہ انہوں نے شائع کیا، اس پہلے شمارے میں انہوں نے صفحہ اول کے اندر ایک پوری غزل جگر مراد آبادی کی شائع کی، اور صفحہ اول پر جو ٹائٹل پر انہوں نے الجزائر کے شہداء، اسی وقت انقلاب آیا تھا الجزائر میں، تو الجزائر کے شہداء کے سروں کا جو مینار بنایا تھا فرانسیسی فوج کے کمانڈر نے، 60 فٹ لمبا مینار تھا جو صرف شہیدوں کے سروں کا بنایا گیا تھا، اس کا فوٹو، اس کی تصویر بھائی صاحب نے نظام ملت کے ٹائٹل کے پر چھاپا، اور نیچے ایک شعر لکھا، آج تک وہ میرا سب سے محبوب شعر ہے کہ یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ان کے عزائم، یہ ان کے جذبات، یہ ان کی حمیت، یہ ان کی غیرت کی ایک عکاسی کرتا ہے۔ قرآن مجید سے جو ان کو مناسبت تھی شروع سے، اور پھر وہ بڑھتے 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 یہاں تک پہنچی۔ میں گزارش کرتا ہوں ایک چھوٹے سے طالب علم کے حیثیت سے، خدا کے لیے ان کی لکھی ہوئی تفسیر محفل قرآن جتنی جلدیں اب تک چھپ چکی ہیں، وہ آپ سب حضرات ان کا مطالعہ کریں۔ واقعی قرآن مجید کو اس دور میں جس طرح سمجھنا اور سمجھانا چاہیے، اس کا یقیناً ایک بہترین نمونہ ہے۔ ابھی یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ وہ چھوٹوں سے مشورے لیتے تھے، اور چھوٹوں کی رائے کو بعض وہ قبول کرتے تھے، بعض وہ قبول نہیں کرتے تھے، لیکن چھوٹوں سے وہ بہت مشورے لیتے تھے۔ جگہ جگہ قرآن مجید کے آیات کی منشا کے بارے میں وہ کبھی مجھ سے بات کرتے تھے، کبھی مولانا یحییٰ نعمانی جو آج اس وقت نہیں آ سکے، ان کی ایک بیٹی شدید بیمار ہو گئی، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے، کبھی ان سے گفتگو کرتے تھے، کبھی ہمارے بہنوئی مولانا زکریا اسمبلی سے گفتگو کرتے تھے، کبھی مولانا عارف اسمبلی صاحب ہمارے جو تائیداد بھائی بہت بڑے عالم و مصنف تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے۔ لیکن وہ ایک عجیب مزاج تھا ان کا
کہ اس سے بھی گفتگو دنیا کی لائبریریوں کی خاک چھانتے تھے، بہت علم دوست شخص تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع بھی دیا۔ واقعی اللہ کرے کہ وہ محفل قرآن پوری ہو سکے اور یہ سعادت ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے۔ ہمارے دو تیسرے بھائی ہیں جو اصرار کے باوجود اسٹیج پر آنے کو تیار نہیں ہوئے، اور میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ نہیں راضی ہوں گے، ان کا یہ مزاج ہے۔ مولانا محمد حسان نعمانی ندوی جو آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، بھائی صاحب کی کتابوں کی اشاعت، بھائی صاحب کے جو مراجع اور ماخذ چاہیے ہوتے تھے ان کی فراہمی، یہ سب سے زیادہ مولانا حسان نعمانی صاحب ہیں۔ مسلسل وہ ان سے رابطے میں رہتے تھے، اور جو چیز ان کو طلب ہوتی تھی یہ فوراً ان کو بھیجتے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، انہوں نے قرآن مجید کا ایک بہترین توضیحی ترجمہ خود کیا اور اس کو شائع بھی کیا، اور اضلاع ادب تنہا اپنا ترجمہ نہیں پیش کیا، بلکہ پہلے دونوں سطروں کے درمیان مولانا عبد الماجد مرحوم علیہ الرحمہ دریابادی ان کا ترجمہ پیش کیا، اور حاشیے میں اپنا ترجمہ پیش کیا۔ بہرحال ایک ذمہ داری، ایک امانت ہے جو ہم لوگوں کو اپنے والد گرامی سے، اپنے آبا و اجداد سے، اپنے بڑے بھائیوں سے، اپنی والدہ سے، ابھی ہمارے ڈاکٹر فاروق صاحب نے اشارہ کیا اور 2-4 شعر میں سب کچھ کہہ گئے تو وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ آپ حضرات یہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، ہم بھی اس کو ادا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں۔ کوئی خیانت، کوئی حب مال، کوئی حب جاہ، کوئی ایسی چیز ہمارے اندر نہ آئے جس سے ہم اس زیادہ حق سے ہٹ جائیں۔ ایک آخری بات، مولانا علماء اسمبلی نہایت سنجیدہ انسان تھا، لیکن صرافت بھی تھی، وقت پر وہ صرافت ظاہر ہوتی تھی۔ ابھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دوسری صف میں ہمارے کزن جناب احمد رضا صاحب، ان کے والد زاہد القاری صاحب مرحوم، ان کو دیکھ کر یہ قصہ یاد ہے۔ زاہد القاری صاحب بہت خوش مزاج آدمی، ہنسنا ہنسانا، روتوں کو ہنسا دینا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ عجیب عجیب لطیفے، چٹکلے، تو بھائی صاحب کو میں نے جتنا ہنستے ہوئے ان کے پاس دیکھا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ چنانچہ جب بھائی صاحب دہلی میں ہوتے تھے تو میں جان بوجھ کر دہلی میں آتا تھا صرف اس لیے کہ ان دونوں کو بیٹھا ہوا دیکھوں، اور پھر بھائی صاحب کا مزاج ہو، اور ہمارے حضائی چچا وہ کیسے کیسے لطیفے سنے تھے۔ بعد میں حضائی چچا کہتے تھے بھائی مولوی حتیب میرا خیال میں ہنسی کا کوٹا یہی پورا کرتے ہیں، باقی تو یہ مجھے کبھی خبر بھی نہیں ملتی کہ یہی کہیں ہنستے ہیں، اس لیے میں ان کو اتنا زیادہ ہنساتا ہوں۔ بہرحال بڑی باغ و بہار شخصیت تھی، پوری زندگی جسے ان کے صاحبزادے عبید الرحمن صاحب نے بیان کیا بڑے استغنا کے ساتھ۔ جوہر جو ہے اسلام کا وہ 2 چیزیں، توکل اور تقویٰ۔ توکل کا تو انہوں نے تھوڑا سا بیان کیا، کیسا استغنا تھا، اللہ اکبر، کیسی احتیاط تھی، ایک پیسے کا احسان کسی کا وہ گوارا نہیں کرتے، کسی قیمت پر کسی کا احسان گوارا نہیں کرتے۔ اور دوسرا طرف تقویٰ، اتنی احتیاط، اتنی، اور پھر کبھی اپنے کو کوئی بزرگ سمجھنا، اس سے تم کو شدید طرح بالکل عام آدمی کی طرح رہتے تھے، عام آدمی کی طرح پہنتے تھے، عام آدمی کی طرح وہ دکھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا ان کو دیکھ کر کہ ان کے اندر ایسا دل موجود ہے، ایسا ایمان، ایسا تعلق، آخرت کی ایسی فکر، اللہ کی رضا کا کی ایسی طلب، یہ ہے اصل جوہر۔ اللہ کرے کہ ہم سب لوگ ان چیزوں سے نابلد میں رہ جائیں۔ ایک بار پھر آپ سب کا اور بہت بہت شکریہ صدر اعلی اوقات ڈاکٹر فاروق صاحب کا، خاص طور پر جنہوں نے آج پھر ایک مرتبہ یہاں کی بھی ضیافت میزبانی انہی کی طرف سے ہے۔ اس حال کے سلسلے میں جب ان کے یہاں عذر پیش آیا تو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ اس کو بھی جو کچھ بھی ہوگا وہ میری طرف سے ہوگا۔ ان کا خاص طور پر شکر گزار ہوں، اور آپ سب حضرات کا بہت ممنون ہوں۔ ہمارے جماعت اسلامی کے نمائندے جعفر صاحب، وہ منصور آغا صاحب، سہیل انجم صاحب، جنہوں نے بڑی شاندار نظامت کی اس اجلاس کی، اور بھی جو حضرات ہیں شاید میں ان کا نام بھول رہا ہوں،
اور پھر ہمارے پروفیسر محسن عثمانی، یہ تو ان کی ہماری جو اصل یادیں ہیں وہ ہیں مدینہ منورہ کی۔ اور محسن بھائی کو یہ خیال ہے، انہوں نے اشارہ کیا کہ میں ان کو جتنا یاد رکھتا ہوں سجاد کو، شاید وہ اتنا مجھے یاد نہیں رکھتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے، لیکن شاید اس میں کچھ اطلاع کی کمی کو بھی دخل ہے، تو مجھے اس کے اظہار کا موقع نہیں ملتا۔ میرے دل میں بھی آپ کی بہت یادیں ہیں، بہت قدر ہے، اور وہ ملاقات تو ہم کبھی بھول ہی نہیں سکتا جو میں مدینہ منورہ میں جب طالب علم کی حیثیت سے مقیم تھا، محسن بھائی آپ آئے تھے، اور پھر آپ کی وہ نمناک آنکھیں، بلکہ اشکبار آنکھیں جو مسجد نبوی میں ہر وقت میں دیکھتا تھا، پھر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے پاس آپ کی حاضری اور ان کی آپ کے اوپر توجہ اور اس کی آپ کے دل پر جو قدر، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کے اندر ایک روایت زندہ ہو جائے کہ ہم کسی کی قدر کے لیے اس کے انتقال کا انتظار کرنا چھوڑ دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔